تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ سے اجازت لیں گے، کیونکہ یہ بہت ضروری تھا. میں نے سوچا تھا کہ سعاد کے پاس جائیں گے تو یہ لازمی پوچھ لیں گے، کیونکہ یہ کبوتر آج کل جب اس طرح کا موسم آتا ہے حبس والا تو یہ چیزیں لازمی ہو جاتی ہیں. اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے یہ بھی بتا دیجیے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جن گھروں میں کبوتروں کا گلے کا زہر بات جان ہی نہیں چھوڑتا، گلے کا زہر بات جان ہی نہیں چھوڑتا، ان کو میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ وہ اپنے گھر کے پانی کا ٹیسٹ کروائیں. پانی کا ٹیسٹ کرو. کیا بات، ٹھیک ہے. لازمی طور پہ ان کے پانی کی جو تیزابی حیثیت ہے نا وہ زیادہ ہوگی. اس کے لیے عام دراز سے یا آن لائن یا پھر یہ آبکاری روڈ سے لاہور سے جی آپ کو وہ پانی کا ٹیسٹر بھی مل جاتا ہے. اچھا وہ مل جاتا ہے محسوس طریقے سے. ہاں جی مل جاتا ہے، میرا 24-25 3,000 کا ملتا ہے. اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے گھر کا جو پانی ہے وہ زیادہ مطلب الکلائن تو نہیں ہو گیا، وہ ایسیڈک تو نہیں ہو گیا زیادہ اس میں. ٹھیک ہے. تو وہ مطلب جن گھروں میں یہ کینکر کا مسئلہ ہے بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے، ان کو یہ کام کروانا چاہیے اور ان کو چیک کروانا چاہیے. اگر وہ رزلٹ آ گیا کہ اس میں زیادہ ایسیڈک ہے تو وہ اس کے لیے بھی کافی ساری چیزیں جو کہ اس کو ڈال کے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دوسری بات جو پورٹ جام کی ہے، یہ مسئلے ان کھڈوں میں پیش آتے ہیں جو گندی جگہ پر دانا ڈالتے ہیں نیچے، اور ایکسٹرا دانے کو جو ویسٹ دانا ہوتا ہے اس کو صاف نہیں کرتے. آج کل چونکہ نمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ اس کو فنگس لگ جاتی ہے. وہ کبوتر کی عادت ہے کہ جب وہ دوسرے دن نکلتا ہے نا باہر اپنے کیج میں تو وہ کونے خدروں میں سے وہ کھاتا ہے وہ والا دانا جو نیچے گرا ہوتا ہے. ہاں جی. تو فنگس جو ہے وہ اندر پہنچ کر فنگل انفیکشن کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو ہے آپ سیب کا سرکہ آج کل ریگولر یوز کریں، مطلب ایک ہفتے میں آپ 2 دن بھی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا آپ جب دانہ ڈالیں تو یہ جو ٹرے بنے ہوتے ہیں دانے والے اس میں ڈالیں، جتنا ویسٹ ہو جائے اس کو جھاڑو سے بالکل صاف کر کے. تو دانہ جو ہے آپ نے، اگر آپ کو پتا ہے کہ میرا دانہ جو ہے وہ لگ رہا ہے 2 ڈبے لگ رہا ہے تو آپ نے پہلے 1 ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. وہ ختم کر لیں گے پھر آدھا ڈالنا. ٹھیک ہے. اگر وہ پھر وہ ختم کر لیتے ہیں پھر آپ نے تھوڑا سا اور ڈالنا ہے. اس طرح دانا آپ نے یہ نہیں کہ 2 ڈبے لگتے ہیں تو 2 ہی ڈال دیے، اس میں سے ویسٹ کرتے ہیں وہ پھر جو نیچے گر جاتا ہے، جو اینڈ والا ہوتا ہے نا آپ کا، جی اس میں سے ویسٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ہے مطلب آپ جب تھوڑا سا اس طرح ہاتھ کھینچ کے دانا ڈالیں گے وہ بھرپور کھا لیں گے. ٹھیک ہے. باقی جو بیماریاں آج کل کی، تو ہر بیماری کا ایک وقت تھا جب آپ یہ کہتے تھے کہ یار یہ 20 گولیاں مکس کر لیں کوئی بھی بیماری ہو تو آپ اس کو دے دیں. تو یہ نہیں ہے. ہر بیماری کا الگ علاج ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہاں پر میں اسپیشل ایک حوالہ دینا چاہوں گا کہ یہ جو بیماری ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، کوکسی کی جو بیماری ہے یہ جس کھڈے میں آتی ہے، اب دنیا جہان کی میڈیسنز کوکسی کے علاوہ ڈال لیں وہ صحیح نہیں ہوگی. شرح مواد بڑھتی جائے گی. کوکسی کی پیٹ دوائی ڈالیں گے تو صحیح ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے مطلب میں آپ کو اس پہ بھی ایک چیز سناتا ہوں کہ چودھری سعید صاحب کے ساتھ میں رہا ہوں کافی دیر، تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیروں برکتیں دے. تو وہ ایک دفعہ یوں ہوا کہ ان کے کبوتر مرنے شروع ہو گئے. انہوں نے کلچر ٹیسٹ یہ وہ انہوں نے کروایا تو پتہ چلا یار کوکسی ہے. اس سے پہلے وہ کافی ادویات ڈال چکے تھے لیکن کبوتر مرنے بند نہیں ہو رہے تھے، مرتے جا رہے تھے. پھر جب کوکسی کی اسپیشل دوائی جو انہوں نے ڈالی تو وہ کبوتر ٹھہر گئے، رک گئے، بیماری رک گئی.
تو یہ بیماری کے لیے دوائی سجیسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی تشخیص کرنا بہت ضروری ہے، اس کی سمٹمز پہ دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ اب یہ بھی کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بیکٹیریل بیماریوں میں 2-3 بیماریوں کی جو سمٹمز ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں، ہاں جی ایک جیسی ہوتی ہیں، تو پھر آپ کو پھر تھوڑا سا ڈیپلی دیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پکڑی جاتی ہیں۔ لیکن استاد جی جیسے نیا شوقین ہے اس کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ کس طرح دیکھ سکے گا؟ دیکھیں نیا شوقین جو ہے نا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، نیا شوقین اگر تو پڑھا لکھا تو اس کو پڑھنا چاہیے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو مطلب آج بہت سے اچھے بندے بھی ہیں جنہوں نے میرے علاوہ بھی اس پہ کام کیا ہے بیماریوں پہ، وہ اگر یہ اپنے ذہن میں بٹھا لینا کہ یار اس ہفتے میں نے کسی 2 بیماریوں پہ یا ایک بیماری پہ میں نے پیٹنٹ جو ہے وہ انفارمیشن لینی ہے اور ان کو ٹرائی کرنا، اپنے اندر اس کو مطلب ایڈجسٹ کرنا، تو کر سکتا ہے۔ ایک ماہ میں وہ 4 بیماریاں اس کو پتہ چل جائیں اگر ایک ماہ میں، تو 5-6 ماہ میں وہ اتنا اس لائق ہو جائے گا کہ اگر اس کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ کبوتر میں یہ مسئلہ ہے۔ اب ہمارے یہاں پہ جو ہے نا جو سب سے بڑی چیز لوگ مکس کرتے ہیں وہ وائرل اور بیکٹیریل بیماری کو مکس کر دیتے ہیں، دونوں کو۔ ہاں جی، وائرل بیماری ہمیشہ، میں آپ کو ایک چھوٹی سی لائن میں بتاؤں کہ وائرل بیماری ہمیشہ سانس کے ذریعے جو ہے نا وہ آپ کو لازمی اس کبوتر کا سانس لازمی خراب ہوگا وائرل بیماری میں، یہ سب سے بڑی آپ نے نشانی بتا دی ہے۔ بیکٹیریل جو ہے وہ بیکٹیریل آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ وہ آپ کا کبوتر جو ہے، گورا یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو کبوتر ڈھیلا نظر آتا ہے نا تو کبوتر اس سے 4 دن پہلے بیمار ہو چکا ہوتا ہے۔ کیا بات، ڈھیلا آپ کو 4 دن بعد نظر آنا شروع ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں کہ ایک تو ڈیلی بیس پہ چیک کریں اپنے کبوتر کو، تو کون کتنا کھا رہا ہے، کون بیٹھا ہوا، کون پھول کے بیٹھا ہوا ہے، جی ٹھیک ہے، کوئی دانہ جو ہے وہ مطلب صحیح ہضم نہیں کر رہا، یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ، یہ نہیں کہ دانہ پھینکا اور دوڑ گئے۔ یہ بہت زبردست استاد جی آپ نے بات کی، یہ چیزیں ہمیں لازمی دیکھنی چاہیے جو آپ بات کر دی۔ اچھا استاد جی بند ہو گیا بورڈ، اس کے لیے کیا دوائی دینی کیا چاہیے؟ دیکھیں جی اس وقت ویسے تو بہت ساری مارکیٹ میں ایسی ادویات ہیں جو بندوں کے لیے موجود ہیں، ٹھیک ہے، جب ان کا بلاک ہو جاتا ہے، اسٹمک بلاک ہو جاتا ہے یا کچھ اس طرح کی ڈسپیپسیا ہو جاتا ہے، بد ہضمی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بڑی ادویات موجود ہیں، لیکن جو میں نے اس پہ سب سے بہترین جو دوائی کا اثر دیکھا ہے وہ یہ ہے، آپ کے گھریلو ٹوٹکے میں سے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، کہ آپ نے ایسے کبوتر کو صاف کر کے نا، نیم گرم پانی سے صاف کر کے، تو آپ نے یہ کرنا ہے 1 چٹکی میٹھا سوڈا، 1 چٹکی میٹھا سوڈا، ہاں، وہ اس کے منہ میں ڈال کے اوپر سے آپ نے 3 سے 4 cc لیمن جوس وہ آپ نے دے دینا۔ 4 گھنٹے آپ نے کسی ایسی جگہ پہ اس کو رکھ دینا ہے جہاں پہ نیچے کو دانہ دن کا نہ پڑا ہو، نہ پانی ہو، الگ کیک میں یا چھوٹے پنجے میں چھوڑ دیں اس کو 4 گھنٹے کے لیے، ٹھیک ہے۔ 4 گھنٹے کے بعد آپ اس کو پانی دیں، مطلب ایسا کبوتر بھوک سے نہیں مرے گا، بھوک سے نہیں مرے گا۔ آپ نے یہ پریشان نہیں ہونا کہ یار آج سارا دن اس نے کچھ نہیں کھایا، ہاں کمزور تو ہوگا لیکن بھوک سے نہیں مرے گا۔ پھر رات کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ 1 cc فلیجل، جی 1 cc نوویڈیٹ 250، 1 cc لائزووٹ سیرپ اور 1 cc آپ نے پیناڈول، کیونکہ بخار لازمی ہو جاتا ہے جب اس طرح کا انفیکشن ہوتا ہے نا، تو یہ 4 سیرپ 4 cc ہو گئے، 1 cc ہم نے لے لیے، تو جب ہم 10 cc والی سرنج میں کھینچیں گے نا ان کو تو 6 cc سپیس بچ جائے گی، بالکل ایسے ہی، وہ 6 cc آپ نے پانی ڈال دینا، سمپل، وہ رات کو آپ نے دے دینا۔ یہ کبوتر صبح آپ اٹھیں گے تو
میرے خیال میں یہ 75% آپ کا کبوتر جو ہے نا وہ قائم ہو چکا ہوگا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ جو سیرپ ہے وہ جو آپ نے سوڈے والا کام ہے وہ 1 دن ہی کرنا ہے, سیرپ والا آپ نے 5 دن کرنا ہے. 5 دن کا کورس کروانا ہے. ہاں, تو وہ اپنا ویٹ بھی گین کر لے گا, بھوک بھی واپس آ جائے گی, بخار بھی ختم ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا استاد جی, دوسرا ہم آ جاتے ہیں کہ ان دنوں میں زیادہ جو لوگوں کو مسئلہ آتا ہے نا, جن کے کھڈوں میں زیادہ پرندے ہوتے ہیں, ان کبوتروں کی آنکھیں بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہیں اور جلدی ٹھیک بھی نہیں ہو پاتی. ان کے لیے کوئی بتائیں آپ کہ ان کا کیا حل ہو. یار اوور سٹاف آپ جہاں پر کریں گے, مطلب ایک 6x6 کا کیج ہے, وہاں پہ آپ نے اگر 30-32 جانور رکھے ہوئے ہیں یا 40 رکھے ہوئے ہیں تو وہاں سے یہ بیماری دوائیوں سے نہیں جائے گی. نہیں جائے گی, بالکل وہاں سے بیماری یہ دوائیوں سے نہیں جائے گی. دوسرا لوگ یہ کرتے ہیں کہ صفائی پہ بہت کم توجہ دیتے ہیں. زبردست جی, یہ بہت ہی آپ نے اچھی بات کی ہے کہ صفائی تو بہت ہی ضروری ہے. جس بندے نے تو یہ اسی وجہ سے زیادہ ہی یہ بیماری آتی ہے. یہ تو 100% جو ان ہائیجینک سچویشن ہوتی ہے نا, کہ غیر صاف جو حالت ہوتی ہے, مطلب گندی حالت جو, وہ آپ اس کو ہمیشہ جب بیٹھوں پر پانی پڑے گا اور وہ کھڑا رہے گا پانی وہاں پر, تو وہ مختلف قسم کی گیسز پروڈیوس ہو رہی. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اور وہ جو گیسز ہیں وہ کبوتروں کو آنکھوں میں الرجی بھی کرتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ ریش بھی کرتی ہیں, ان کی آنکھوں سے پانی بھی نکلتا ہے. اگر کسی بھائی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے میری آپ کو سجیشن یہ ہے کہ آپ اپنے کھڈے کی تسلی بخش صفائی کریں. ٹھیک ہے. صفائی کرنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ 1 لیٹر پانی میں آپ نے 2 کیپسول ڈاکسی سائکلین کے, 2 cc آپ نے ہائیڈرلن سیرپ اور 2 cc آپ نے زرٹیک سیرپ. ٹھیک ہے. مطلب یہ 3 چیزیں ہیں, ڈاکسی سائکلین 2 کیپسول, ہائیڈرلن 2 cc اور زرٹیک سیرپ جو ہے وہ 2 cc. زرٹیک ہے اینٹی الرجی سیرپ ہے ایکچولی. تو یہ جو ہے یہ آپ نے ڈالنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ 1 دن ڈالیں گے تو کافی بہتری آ جائے گی. یہ الرجی کی میں آپ کو ایک نشانی بتاؤں کہ یہ الرجی میں جب کبوتر کی آنکھوں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے تو وہ بار بار اپنی اپنے یہ جو فیس کو اس طرح اپنے جسم سے وہ کرتا ہے, خارش کرتا ہے. بالکل ایسے ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو سمجھ لیں کہ الرجی کا بھی مسئلہ بنا ہوا آپ کے کھڈے میں. تو وہ بنتے اس لیے کہ گندگی کی وجہ سے. تو آپ نے یہ جو 1 لیٹر میں ڈالنا ہے, تو 1 لیٹر پانی میں ڈال کے آپ یہ رکھ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 دن ڈالیں گے تو وہ یہ سارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا استاد جی, آپ کے پاس آئے ہوئے تو ہم کہہ رہے ہیں